السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتا تھا تو ایک عجیب سا خوف مجھے ہر طرف سے گھیر لیتا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا۔ جیسے ہی مجھے نیند آتی تھی، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک عجیب سا منظر شروع ہو جاتا تھا، اور یہ سب کچھ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور نہ ہی میں اس چیز میں فرق کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو میں سوتے جاگتے کیفیت میں دیکھتا تھا وہ کوئی خواب تھا یا پھر حقیقت تھی۔ اور اگر حقیقت تھی تو ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے اس خواب میں جو کچھ بھی دیکھتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن آنکھ کھلنے پر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ ایسا کبھی میری زندگی میں میرے ساتھ نہیں ہوا، اور میں پسینے سے بری طرح بھیگا ہوتا تھا۔ اچانک ہی ایک خوفناک سی چیخ مجھے سنائی دیتی تھی، اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ پچھلے کچھ ہی عرصے سے میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے تو میری زندگی بالکل ٹھیک تھی، اور میں بہت خوش تھا اپنی زندگی سے، لیکن کچھ عرصے سے ہی یہ سب کچھ چل رہا تھا جس نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میرے پاس ان ساری چیزوں کا کوئی جواب نہ تھا، نہ کوئی حل تھا۔ میں جب اپنے گھر والوں سے اس بارے میں کوئی بھی بات کرتا تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے اور مجھ سے یہی کہتے کہ میں اسے خواب سمجھ کر بھول جایا کروں اور اس پر زیادہ توجہ نہ دیا کروں۔ لیکن میں کیسے اس چیز پر توجہ نہ دیتا؟ یہ سب کچھ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے بری طرح سے پریشان کیا ہوا تھا۔ میری راتوں کی نیند خراب ہو گئی تھی، جبکہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ آخر مجھے اپنے خواب میں کسی کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور اس شخص کی چیخو پکار سنتے ہی میرے جسم میں عجیب سا خوف بھرنے لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ایسا تھا جو میری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اور اس کی چیخو پکار اس قدر دردناک اور خوفزدہ ہوتی تھی کہ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، اور پھر پوری رات میں اسی طرح میری جاگ کر گزرتی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ میں خوابوں کو ذہن پر سوار نہ کروں، لیکن ایک ہی خواب جو مجھے مسلسل ہر روز رات کو تنگ کرتا تھا، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا خواب نہیں آیا تھا، تو پھر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ لیکن کوئی اس راز کو نہیں جانتا تھا، یا پھر یہ کہنا بہتر تھا کہ شاید کوئی اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس راز کو جان کر ہی رہوں گا، کیونکہ یہ سب کچھ نہ تو میرا وہم تھا اور نہ ہی خواب تھا۔ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں حقیقت سے جڑا ہوا تھا، اور وہ حقیقت جو میری آنکھوں سے اوجھل تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے سچ کو تلاش کرنا تھا، اور پھر میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی کہ خود بخود ہی سچ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سچ اس قدر بھیانک اور خوفناک ہوگا۔ سچ کو جاننے سے اچھا تھا کہ میں اس چیز سے انجان رہتا، اور اس نے مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کبھی کبھی لا علمی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں اس وقت کو پچھتانے لگا تھا کہ جب میں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی تھی، اور یہی سوچتا تھا کہ کاش یہ راز راز ہی رہتا، تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی آج پہنچ رہی تھی۔ میں نے جو اس مقصد کے لیے اس حقیقت کی تلاش کی تھی کہ حقیقت جاننے کے بعد میری خواب سے جان چھوٹ جائے گی اور میں پرسکون ہو جاؤں گا، لیکن یہ بھی میرا ایک وہم ہی تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد تو میں اور بھی بے چین ہو گیا تھا، اور جو میرا رہا سہا سکون تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ہر وقت مجھے ایک ہی چیز پریشان رکھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے جو وجہ تھی وہ میں خود ہی تھا۔ میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میری آگے کی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کیا مجھے اسی خوف کے ساتھ زندگی جینی تھی؟
اور اپنے آپ کو قصوروار ہی سمجھتے رہنا تھا، یا پھر قسمت میرے لیے کوئی نیا امتحان لانے والی تھی، یا پھر میری ساری مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کرنے والی تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ مجھے خود بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ میرا نام ارحم ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ میں ایک اچھی نوکری کرنا چاہتا تھا اور مستقبل میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا۔ اور جہاں تک میں نے اپنے ابا سے سنا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اسے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اپنا قیمتی وقت لگانا پڑتا ہے، تبھی وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ میرے ابا بھی ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے اور ہمارے گھر میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگوں نے ایک اچھی زندگی گزاری تھی تو غلط نہیں تھا۔ یہی دیکھ کر میں نے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں یہی سوچا تھا کہ میں بھی اپنے ابا ہی کی طرح کوئی اچھی اور سرکاری نوکری تلاش کروں گا، تاکہ مجھے جگہ جگہ کے دھکے نہ کھانے پڑے۔ اور کیونکہ بچپن میں ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنے مستقبل میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے میں کوشش بھی کرتا تھا اور دل لگا کر محنت بھی۔ میں نے شروع سے ہی ایک محنتی اور ذمہ دار انسان رہا تھا، اسی لیے کبھی بھی اماں ابا میں سے کسی کو بھی مجھے اس بات پر ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ میں اپنی پڑھائی کو وقت دیا کروں، بلکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی کو لے کر بہت ہی ذمہ دار ہوں، اور ان کے کہے بغیر ہی ہمیشہ اپنے امتحانات کی بہت اچھے سے تیاری کرتا تھا اور ہمیشہ ہی اپنے امتحانات میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا۔ میرے ابا میری بہت تعریف کرتے تھے، جبکہ میرے باقی بہن بھائیوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ وہ بھی میری ہی طرح دل لگا کر پڑھا کریں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی تھا، جبکہ ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہماری بہن تھی، اور ایک ہی بہن تھی جو نہ صرف اماں کی بلکہ ہم سب بہن بھائیوں کی اور ابا کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ میرے بڑے بھائی کو اپنی پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے ہی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچتا تھا، اور ابا اسے یہ بات سمجھا کر تھک جاتے تھے کہ کاروبار کرنے کے لیے اچھے خاص سے سرمائے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور ابا اسے خوب ڈانٹتے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرے تاکہ کل کو کسی اچھی نوکری کے قابل ہو سکے۔ اور جہاں تک بات میری چھوٹی بہن کی تھی، تو کیونکہ وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، اس لیے اسی لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا کہ اس کا پڑھائی میں بالکل جی نہ لگتا تھا۔ ابا اسے پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیجتے تھے۔ یہ ساری میری کوشش اور میری محنت ہی ہوتی تھی کہ میں اسے پیار سے اور چیزوں کا لالچ دے کر تھوڑا بہت پڑھا دیتا تھا، جس سے وہ اپنے اسکول میں پاس ہو جاتی تھی، اور یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ زندگی بہت خوبصورت طریقے سے گزر رہی تھی، اور میں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میری کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تھی تو ابا نے مجھے ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا۔ اسی شہر میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ رشتہ داروں کے گھر میرے ساتھ آنا جانا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ ہی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، اور کسی بھی معاملے میں زیادہ پڑھنا مجھے پسند نہیں تھا، نہ ہی کہیں زیادہ آنا جانا مجھے پسند تھا۔ کوئی بھی تہوار ہوتا تھا یا پھر کوئی بھی فنکشن، سارے گھر والے بن ٹھن کر ہمیشہ رشتہ داروں کے گھر پہنچتے تھے، یہاں تک کہ عام دنوں میں بھی ان کا کافی آنا جانا ہوتا تھا۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی بھی چیز میں حصہ لے سکوں، اور اسی وجہ سے خاندان میں سبھی لوگ مجھے یہی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ میں گم رہنے والا انسان ہوں۔ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ سبھی لوگ اس بات پر بہت اصرار کرتے تھے کہ اماں ابا جب بھی خاندان میں کسی فنکشن میں آتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ لازمی لایا کریں، لیکن کیونکہ ابا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ سب کچھ لڑکیوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور مردوں کا ایسی جگہ پر کوئی کام نہیں ہوتا۔
ایسے میں وہاں جا کر اپنا وقت ضائع کرنے سے اچھا تھا کہ میں اپنا وہی وقت کسی اچھے کام میں لگا دیتا۔ میرے ابا اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے وہ اپنے طریقے سے سب کو سمجھا دیتے تھے کہ ان کے بیٹے کو ان ساری چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میرا بڑا بھائی، وہ بہت شوق سے بن ٹھن کر جاتا تھا۔ اسے رشتہ داروں سے ملنا ملانا اور خاندان کے فنکشنوں میں جانے کا بہت شوق تھا، اور ہم دونوں بہنوں بھائیوں میں اتنا فرق تھا کہ کوئی بھی ہمیں دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ ہم دونوں بھائی ہیں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر میری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ میرے بھائی کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال پہلے ہی اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، اور پھر 1 سال لگا تھا اسے ایک نوکری تلاش کرنے، اور ابا اس پورے 1 سال میں اسے یہی کہتے رہے تھے کہ اگر اس نے اپنی پڑھائی پر اس وقت توجہ دی ہوتی تو یقیناً اسے پورا 1 سال نہ لگتا نوکری تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن جو بھی تھا، اسے ایک اچھی نوکری مل ہی گئی تھی، اور اب وہ دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے میری اماں نے اپنے دل کی حسرت پوری کر لی تھی، میرے بڑے بھائی کی شادی کروا دی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ میں نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اور اب مجھے بھی ایک اچھی نوکری کی تلاش تھی۔ ابا کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ بہت جلدی مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی۔ مجھے بھی اس بات کی امید تھی، کیونکہ میں نے اپنی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے مکمل کی تھی، اور ایسے نہیں، اگر میں کسی بھی جگہ نوکری کے لیے جاتا تو وہاں پر میں ریجیکٹ ہو جاتا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی چیز میں ریجیکٹ نہ ہوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بہت اچھی نوکری تھی جو کہ اسلام آباد میں تھی، اور پھر میں نے وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اور میری اپنی محنت بھی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ یہ نوکری مجھے مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری اماں ابا کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور میری محنت کا صلہ بھی مجھ سے مل ہی گیا تھا کہ مجھے وہ نوکری مل گئی تھی جو کہ بہت ہی اچھی تھی، اور مجھے ایسی ہی نوکری کرنی تھی۔ اس میں مجھے رہنے کے لیے گھر اور گاڑی بھی ملنی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ مہینوں تک ٹریننگ کرنی تھی۔ اس کے بعد ہی میری پکی نوکری ہونی تھی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں مجھے ملتی۔ جیسے ہی میری نوکری وہاں ہوئی تھی تو میں اب بس اماں سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور مجھے اپنا کچھ ضروری سامان بھی لینا تھا تاکہ میں وہاں جا کر اپنی ٹریننگ مکمل کر سکوں، اور اس کے بعد مکمل طور پر اپنی ڈیوٹی کر سکوں۔ اماں ابا میری کامیابی پر بے حد خوش تھے، اور ابا کو تو پہلے سے یقین تھا کہ میری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ میں نے کچھ دن اپنے گھر میں گزارے تھے، اماں ابا کی ڈھیر ساری دعائیں میں نے لی تھیں، اور اس کے بعد میں اپنے ٹریننگ پر چلا گیا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، اور یہ وقت بھی اسی طرح سے بہت اچھے طریقے سے گزر گیا تھا۔ میری ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی، اور اب میری نوکری پکی ہو گئی تھی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ تھی، اور خوشی خوشی میں نے اپنی نوکری کا آغاز کیا تھا، جہاں مجھے رہنے کے لیے گھر اور گاڑی بھی ملی تھی۔ میری تنخواہ بھی اچھی تھی، میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اور اس کے بعد اب جب کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے مقصد کو حاصل کر لیا تھا تو میں نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینی شروع کر دی تھی۔ آج سے پہلے تو میں اسی مقصد کے پیچھے بھاگتا آیا تھا۔ اپنی زندگی میں نے ہر وہ خوشی کے موقع کو نظر انداز کیا تھا، اپنی خواہشات کو محدود رکھا تھا، اور کبھی بھی میں نے کھل کر اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں جیا تھا جیسے سب لوگ جیتے ہیں، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ اگر میں اپنی زندگی کو جینے لگ جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اور اب جب کہ میں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا تھا تو میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتا تھا، وہ ساری چیزیں کر سکتا تھا جو پہلے میں نہیں کر پایا تھا۔ مجھے یہ نوکری کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا، اور اب 1 سال کے بعد مجھے کچھ عرصے کے لیے چھٹی ملی تھی۔ میں اپنی چھٹیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے میں جب گھر واپس آیا تو سبھی لوگ بہت شدت سے میرے آنے کے منتظر تھے۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گئی تھی، اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بتا رہے تھے
کہ انہوں نے کس بے صبری سے میرا انتظار کیا ہے۔ گھر میں سبھی لوگ میرے آنے سے بہت خوش تھے اور میں بھی ان لوگوں کو اتنے وقت بعد دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میرے جانے پر تھا، لیکن گھر میں ایک تبدیلی ہوئی تھی، ایک نئے شخص کا اضافہ ہوا تھا۔ جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو کہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں اسے جانتا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرا رہی تھی جیسے بہت اچھی طرح سے مجھے جانتی ہو۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا اور اماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ 2-3 دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ وہ لڑکی چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی تھی، جیسے ہی میری اس پر نظر پڑتی تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ مجھے وہ لڑکی بہت ہی عجیب لگی تھی۔ میں نے اماں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی ایک بہت پرانی اور عزیز سہیلی کی بیٹی ہے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ماں بیٹی دونوں رہتی تھیں۔ شوہر نے 5 سال پہلے طلاق دے دی تھی، جبکہ ان کی دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو اماں کے حوالے کر کے گئی ہیں، اور اب اس لڑکی کی ساری ذمہ داری اماں پر ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے۔ ایسے میں کیونکہ ان کی دوست کی اس کے ذمہ داری بھی اماں کو دے کر گئی ہیں تو اماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ لیں جس سے اس کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ برا ہو اور وہ اپنی سہیلی کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی سہیلی کی بیٹی کے لیے کچھ سوچا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا فیصلہ مجھے سنایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب اماں نے یہ کہا کہ وہ اس لڑکی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں اور وہ اسی گھر میں اسے رکھنا چاہتی ہیں، انہیں یقین ہے کہ میں اسے بہت خوش رکھوں گا، میرے ساتھ اس کی زندگی سنور جائے گی اور وہ اپنی سہیلی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن میں نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، مگر اماں نے مجھے اس رشتے پر مجبور کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ آج پہلی مرتبہ وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہیں تو میں انہیں انکار نہ کروں۔ میں نے نہ تو اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ جتنا میں نے اس کی حرکتوں سے اندازہ لگایا تھا وہ مجھے کوئی نفسیاتی سی لڑکی لگتی تھی۔ جبکہ اماں میری شادی اس سے کروانے پر تلی ہوئی تھیں، میں انہیں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جس محبت سے انہوں نے مجھ سے کہا تھا، لیکن میں اس عجیب و غریب قسم کی لڑکی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار اماں کے مجبور کرنے پر میں نے ہاں کر دی، کیونکہ میں اپنی ماں کو انکار کر کے انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میں نے انہیں دکھی کرنا چاہتا تھا۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ اماں یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی انہوں نے میرا نکاح رکھ دیا۔ گھر کے افراد کی موجودگی میں ہی اس لڑکی سے میرا نکاح ہوا تھا، اور پھر اماں نے سب رشتہ داروں کو بلا کر ولیمے کی بہت بڑی دعوت دی تھی، جبکہ سب نے آ کر بہت مبارکباد بھی دی تھی۔ شادی کا سلسلہ جیسے ہی تھما تھا، ہم لوگ اپنے گھر واپس آئے اور پھر شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے ساتھ وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی نے مجھے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک سے اس لڑکی کو کیا ہو گیا۔ اس لڑکی نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں باہر کھڑا حیرت سے اماں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میری اماں نے فوراً سے ہی میری بہن کو کمرے میں بھیجا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ جا کر بھابھی کو سنبھالے۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا پوچھا تو اماں مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے کہنے لگیں کہ انہوں نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے۔ میری بیوی کو دورے پڑتے ہیں، جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے تب سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی اور اس کا علاج چل رہا ہے، وہ بہت جلدی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں کچھ وقت تک یہ سب کچھ برداشت کر لوں۔ مجھے اماں پر حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک پاگل لڑکی کی شادی مجھ سے کروا دی تھی۔ اپنے اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار بیٹے کی شادی ایک پاگل لڑکی سے کروا دی تھی، لیکن سامنے اماں تھی، میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔
میری بہن بھاگ کر کمرے میں گئی تھی کیونکہ میری اماں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھاگ کر کمرے میں جاؤ اور بھابھی کے سر کی مالش کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سر کی مالش کرنے سے وہ کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد جب میری بہن واپس آئی تو کمرے سے آنے والا شور بھی بند ہو گیا تھا اور اماں نے مجھے جانے کا کہا تھا۔ میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا واپس اس کمرے میں جانے کا، کیونکہ جس طرح سے اس لڑکی نے مجھے کمرے سے باہر نکالا تھا، لیکن اماں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ ان کی بات مانتے ہوئے میں اپنے کمرے میں گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ سامنے ہی وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ تھا اور میری بہن کے سر میں اس کی مالش کرنے سے پرسکون ہو کر وہ سو گئی تھی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہی خواب جو پچھلے کچھ عرصے سے مجھے پریشان کر رہا تھا، پھر سے میں نے وہی خواب دیکھا تھا۔ میں ایک عجیب سی جگہ پر موجود ہوں اور وہاں پر عجیب سا شور ہنگامہ مچا ہوا ہے، جبکہ مجھے کسی کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور ان چیخوں کی آوازوں کو سن کر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس رات بھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ دیکھنے میں مجھے یہ خواب لگتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا ایسا حقیقت سے کوئی واسطہ ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں جانتا تھا کہ آخر وہ چیخو پکار کرنے والا شخص کون تھا۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا تھا، اسی خواب کی وجہ سے۔ میں اپنے بستر سے اٹھا جب میں نے ایک نظر سوئی ہوئی پاگل بیوی پر ڈالی تھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری زندگی میں کیا پہلے کم پریشانیاں اور مشکلات تھیں جو اماں نے ایک اور پریشانی کو میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اگر انہیں میری شادی کرنی ہی تھی تو کسی ایسی لڑکی سے کرواتے جو کہ میری مشکلات اور میری پریشانیوں کو ختم کر دیتی۔ انہوں نے تو ایسی لڑکی سے کروا دی تھی جس نے مجھے الٹا اور مشکل میں اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، اب تو وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی اور مجھے اب اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا تھا۔ جو بھی تھا، میری بیوی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہی دن اسے دیکھ کر ہو گیا تھا۔ خوبصورت بھی بہت ہی، اماں کے کہنے کے مطابق معصوم بھی تھی، لیکن یہ جو مجھے دیکھتے ہی اسے دورے پڑنے لگتے تھے، یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جانے ایسا کب تک ہونے والا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کئی راتیں اسی طرح سے جاگ کر گزاری تھیں، کیونکہ وہی خواب مجھے سونے نہیں دیتا تھا، اور جب پھر میں وہ خواب دیکھ کر اٹھ جاتا تو اس کے بعد پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اسے اپنے ذہن پر سوار نہ کروں، یہ صرف ایک خواب ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی میں نے دیکھی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس کا میری زندگی سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، جو اماں اس طرح سے چپ اور پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے مجھے اس بات کو نظر انداز کرنے کا کہا تھا۔ لیکن میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اور اب تو میری چھٹیاں بھی کم رہ گئی تھیں۔ مجھے جانے سے پہلے اس گتھی کو سلجھا کر جانا تھا اور اس حقیقت کو جاننا ہی تھا۔ ابھی میری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میں نے تو اسے اب تک چھوا بھی نہیں تھا۔ جب بھی میں روز رات کو اپنے کمرے میں جاتا تھا، مجھے دیکھ کر اسے دورہ پڑ جاتا اور وہ شور کرنے لگتی تھی اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیتی تھی، اور پھر میری بہن اماں کے کہنے پر جا کر اس کے سر میں تیل لگاتی تھی تو وہ پرسکون ہو جاتی، اور جب میں کمرے میں جاتا تھا تو وہ گہری نیند میں سو رہی ہوتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے نیند سے نہیں جگایا تھا، جبکہ میں تو خود اپنی پریشانیوں میں الجھا رہتا تھا اور تھوڑی ہی دیر سونے کے بعد کمرے سے باہر نکل جاتا تھا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ اور اب تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی جتنی معصوم لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی تھی اور پاگل ہونے کا صرف ڈرامہ کر رہی تھی؟ میں اس کے اس ڈرامے کو ختم کرنے والا تھا۔ اس لڑکی نے پاگل بن کر نہ صرف میرے گھر والوں کو بلکہ مجھے بھی دھوکہ دیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی
میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جو دھوکہ اس نے مجھے دیا تھا میں کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات سنتے ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ اسی غصے میں میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کو مارنے ہی لگا تھا جب مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ وہ بچہ واقعی میں میرا ہی تھا اور میری بیوی کوئی بدکردار لڑکی نہیں تھی۔ ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں غصے سے اپنے کمرے میں آیا تھا تو اماں میرے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں غصے میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گا یا پھر غصے میں کچھ ایسا نہ کر دوں جس کی بھرپائی بعد میں ممکن نہ ہو۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آئی تھی اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا انہوں نے مجھے روک دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ سچائی بتائی تھی جس سے میں اب تک انجان تھا، اور میرے خوابوں کا راز بھی اسی سچائی میں چھپا ہوا تھا۔ جن خوابوں نے اب تک مجھے پریشان کیا تھا ان کی حقیقت بھی میرے سامنے کھل گئی تھی، اور میں پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ ان خوابوں کا میری زندگی سے کچھ نہ کچھ تعلق تو ضرور ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا گہرا تعلق ہوگا۔ سچائی جاننے کے بعد ایک طرف جو مجھے خوشی ہوئی تھی تو دوسری طرف مجھے اس بات پر افسوس بھی تھا کہ کاش مجھے یہ حقیقت معلوم نہ ہوتی، کیونکہ اس میں چھپا ایک راز ایسا تھا جس نے مجھے بری طرح سے ایک پچھتاوے میں ڈال دیا تھا۔ کیونکہ میرے ہاتھوں جو کچھ ہو چکا تھا میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میری اماں نے مجھے بتایا کہ جب میری اسلام آباد میں اچھی نوکری لگ گئی تھی اور مجھے رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا تھا تو انہوں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دی، اور پھر اپنی سہیلی کی بیٹی انہیں بے حد پسند تھی۔ وہ بچپن سے ہی میرا اس سے رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ جب اماں نے اس لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی تو وہ لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی نے میرا دل جیت لیا تھا اور میں نے ہاں کر دی تھی۔ اور پھر جیسے ہی کچھ دنوں کی چھٹی کے لیے میں اپنے گھر آیا تھا تو اماں نے میرا نکاح کروا دیا تھا۔ رخصت کر کے اپنی بہو کو گھر لے آئی تھی کیونکہ ان کی سہیلی بیمار رہتی تھی اور اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ ولیمے کا فنکشن فی الحال میں نے کرنے سے اماں کو منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب میں لمبی چھٹی پر آؤں گا تبھی ولیمے کا فنکشن ہوگا۔ لیکن وہ لڑکی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں ایک ہفتے تک اپنے گھر میں رہا تھا اور پھر مجھے اپنے کام پر واپس جانا تھا، جبکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب میں چھٹی لے کر باقاعدہ طور پر آؤں گا تو اس کے بعد ولیمے کی رسم کے بعد میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں اپنے کام پر واپس چلا گیا تھا۔ مجھے گئے ہوئے ابھی دوسرا دن ہی تھا جب اماں ابا کو ایک ایسی خبر سننے کو ملی تھی جس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اماں ابا کے پاس فون آیا تھا کہ میرا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں ہسپتال میں موجود ہوں۔ اماں ابا فوراً وہاں گئے تھے۔ میری جان تو بچ گئی تھی اس حادثے میں، لیکن میرے سر پر ایک ایسی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے گزرے ہوئے پچھلے 6 ماہ کی باتیں مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ اماں ابا اس بات سے بہت پریشان تھے، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جو حادثہ پیش آیا ہے، حادثے میں ایک لڑکے کی جان بھی گئی ہے۔ اس رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر گھر واپس جا رہا تھا۔ روڈ خالی ہونے کی وجہ سے میں نے گاڑی فل سپیڈ میں چلانی شروع کر دی تھی، اور پھر اچانک سے ہی بائک پر ایک لڑکا سامنے سے آ کر بری طرح سے میری گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اس لڑکے کی وہیں پر موت ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے خواب میں جو چیخو پکار اور کسی کے سسکنے کی دردناک آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ وہی لڑکا تھا جسے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں اپنے آپ کو اس کے لیے قصوروار سمجھتا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اس واقعے کو بھول جاؤں، اور یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ میری 6 مہینے کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اس طرح سے میں اس واقعے کو بھول جاؤں گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ مجھے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر اس بات کو بھول گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میرا ایک لڑکی سے نکاح بھی ہو چکا ہے اور میری بیوی میرے گھر میں موجود ہے۔ میری بیوی مجھ سے اس قدر محبت کرنے لگی تھی کہ یہ بات سنتے ہی کہ میرا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے اس بات کو اس قدر دل پر لے لیا تھا
کہ اسے دورے پڑنے لگے تھے اور اس کا علاج چل رہا تھا، جبکہ اماں ابا پچھلے 6 مہینے کی باتیں مجھے یاد نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تو میں دوبارہ سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگوں گا کہ میری وجہ سے کسی کی جان گئی تھی، جبکہ اس میں میرا کچھ قصور نہیں تھا۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اماں ابا نے یہ سچ مجھ سے چھپایا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اپنی شادی کو بھی بھول چکا ہوں۔ اسی لیے میری اماں نے مجھے دوبارہ سے اس بات پر راضی کیا تھا اور دوبارہ سے میری ہی بیوی سے میرا نکاح کروا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ راز مجھے کبھی نہ بتاتی، لیکن اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو میں اپنی معصوم اور نیک بیوی کو غلط سمجھتا، جبکہ وہ بیچاری تو مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میرے حادثے کا سن کر ہی ایسی ہو گئی تھی، اور کچھ اس کی ماں نے انتقال کے بھی اس کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتی تھی، اور کیونکہ میری بہن کا اس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا تھا، اسی لیے میری بہن ہی تھی جسے دیکھ کر وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ اسی لیے میری اماں میری بہن کو اس کے پاس بھیج دیتی تھی۔ اماں نے مجھے میری نکاح کی پرانی تصویریں دکھائی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا اور میری ساری الجھنیں سلجھ گئی تھیں۔ جب میں خود بھی ایک مرتبہ جا کر اس لڑکے کے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں نے دوبارہ سے اس لڑکے کے گھر والوں سے معافی مانگی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ اب میں مطمئن تھا، اب وہ خواب بھی مجھے آنا بند ہو گئے تھے۔ اب میں خود اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا تاکہ وہ مجھ سے مانوس ہو جائے۔ میری محبت اور توجہ سے میری بیوی اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور اب مجھے اپنے کام پر واپس جانا تھا، اور اس بار میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اماں نے مجھے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ جس قدر میں نے اس کا خیال رکھا تھا اسے میری محبت کی عادت ہو گئی تھی، اور وہ اب خود بھی میرے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی مجھے وہاں رہنے کے لیے گھر ملا ہوا تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے تھے، میں نے دوبارہ سے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا، اور اب میں بہت احتیاط سے گاڑی چلاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اب زندگی میں کچھ ایسا مجھ سے نہ ہو کہ جس پر میں اپنے آپ کو معاف نہ کر پاؤں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔